اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ معزز ناظرین و سامعین، انہدام جنت البقیع کے احتجاج کے موضوع کے ساتھ عمران عباس مظاہری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروردگار عالم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں سے کبھی محبت نہ کرنا جن پر خدا غضبناک ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر اصحاب قبور سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی جس طرح کافروں کا خیال ہے کہ جو شخص قبر میں اتر جاتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، خدا ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جن پر میں غضبناک ہوں وہ لوگ انہی کفار کی طرح ہیں جو آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو قبر والوں سے بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، کون سا مسلمان ہے جو جنت البقیع کے نام سے واقف نہیں ہے؟ جنت البقیع کی میں تھوڑی سی ہسٹری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنت البقیع مدینہ کا پہلا قبرستان ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، اور غرقد اس لیے معروف تھا کہ غرقد ایک درخت کا نام ہے جو پھولدار جھاڑی تھی، اور ان جھاڑیوں سے یہ قبرستان بھرا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اسے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ایک قبرستان مکہ میں ہے اور ایک قبرستان مدینہ میں ہے۔ وہ جنت المعلیٰ ہے اور وہ جنت البقیع ہے۔ وہاں جناب ملکۃ العرب، ملکۃ التجار، نفیسہ طاہرہ سیدہ قریش دفن ہے، اور جناب صمد العرب قمر حرم رئیس بلاد عرب و عجم جناب عمران ابو طالب علیہ السلام دفن ہے۔ اور جنت البقیع میں جتنی بھی قبور ہیں، میں بعد میں ان کی وضاحت کروں گا کہ کون کون ذی وقار وہاں پہ دفن ہے، لیکن میں ابتدا میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری عرض کر دوں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو رسول خدا نے اس بقیع الغرقد کے پہلو میں مسجد تعمیر کروائی جسے مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چونکہ جنت البقیع کے ساتھ رسول اللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی، اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کے ارد گرد گھر بنانا شروع کر دیے۔ پہلے فرد جو انصار میں تھے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جن کا نام ہے زید ابن زرارہ، اور مہاجرین میں پہلے فرد جناب عثمان ابن مظعون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خاص دوستوں میں سے تھے، ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سی قبور ہیں۔ یہ قبرستان مدینہ کا پہلا قبرستان ہے، یہاں لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ 1806 میں آل سعود نے جب حجاز کا کنٹرول سنبھالا ہے تو پہلی ڈیمولیشن، پہلی مرتبہ جنت البقیع کے جتنے ڈومز اور جتنے سٹرکچرز تھے ان کو مسمار کر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ 1926 میں عبداللہ نامی ایک جھوٹے مفتی کے جھوٹے فتوے کی بنیاد پر شاہ ابن سعود نے جنت البقیع کے تمام مزارات کو منہدم کروایا۔ خدا اس پر اور اس کے ساتھیوں پہ لعنت کرے۔ ایک انگریز رائٹر اور ہسٹورین نے لکھا ہے کہ جنت البقیع کی حالت یہ تھی کہ وہاں پہ کچھ لکڑی کے ٹکڑے، گھاس پھوس، کچھ سریے اور کچھ سنگریزے تھے۔ آج بھی اگر آپ جنت البقیع میں جائیں تو وہاں کے سنگریزے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہاں پہلے کوئی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ اس کو مسمار کروانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آل محمد کی طرف کسی دور میں بھی متوجہ ہوں۔ اگر آپ جنت البقیع کی بات کریں تو جنت البقیع میں صرف شیعہ حیدر کرار کے راہبر دفن نہیں ہیں، بہت سے صحابہ کی وہاں پہ قبور ہیں، امہات المومنین کی وہاں پہ قبور ہیں، جناب عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام جو حبر الامہ ہیں، جو عالم اسلام کے سب سے بڑے مفسر گنے جاتے ہیں، ان کی قبر وہاں پہ ہے، جناب عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر وہاں پہ ہے، جناب ام ایمن صلوات اللہ علیہا، جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا، ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ذی وقار جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا وہاں پہ دفن ہے۔
اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن مجتبی سبز قبا علیہ السلام، ان چاروں نفوس قدسیہ کی قبور بھی وہیں پہ ہیں۔ اور ایک خاص قبر ہے جس کی پائنتی 4 ائمہ کی قبور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4 ائمہ کی قبور اس قبر کے پائنتی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی پائنتی یہ 4 ائمہ دفن ہیں وہ کوئی ایسی ذی وقار ہستی ہے کہ جس کے پائنتی 4 ائمہ دفن ہوئے ہیں۔ اور وہ کس کی قبر ہے؟ وہ قبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی اور پاک دختر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی۔ ہم تب سے لے کے آج تک احتجاج کر رہے ہیں، ہم دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ مکہ میں، مدینہ میں بڑے بڑے محلات بنائے گئے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں جنہیں سجایا گیا، وہاں پہ گنبد بھی موجود ہیں، وہاں پہ بڑا عمدہ لکڑی کا کام کیا گیا ہے جسے آئینوں کے ساتھ مرصع کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس اے مسلمانوں، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ محمد مصطفیٰ کی وہ پاک دختر جس کے آنے پہ خود رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، رسول اللہ کی اس بیٹی کی قبر پہ آج بھی تپتی دھوپ ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ جا کے سلام کرتے ہوں گے تو شاید رسول اللہ درد بھرے لہجے میں یہی پکارتے ہوں کہ یا میری قبر سے سبز گنبد ہٹا دو یا میری بیٹی کی قبر پہ بھی گنبد بنا دو، اس لیے کہ کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ خود سائے میں ہو اور اس کی بیٹی تپتی ہوئی دھوپ میں ہو۔ عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کو متوجہ کرتے ہیں، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں کہ جس کی لاحت جنت البقیع میں ہے، وہ افراد جو جنت البقیع میں دفن ہیں، شیعان حیدر کرار کے راہبر سمجھ کے اگر آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تو رسول اللہ کے بیٹے سمجھ کے ان کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تعلق صرف شیعان حیدر کرار سے نہیں، برادران اہل سنت کو بھی دعوت فکر ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی پاک بیٹی، رسول کی بیٹی سمجھ کر اس کی قبر کی طرف متوجہ ہوں۔ پورا عالم اسلام احتجاج کرے تاکہ دوبارہ وہ جنت البقیع واقعی جنت کا منظر پیش کرنے لگے، وہ گنبد دوبارہ سجائے جائیں، وہ روزے دوبارہ تعمیر کی جائیں۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں، اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو ہم دعا گو ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا وہ آخری بیٹا جس کا نام قائم آل محمد اور حجت آل محمد ہے، جب وہ آئے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کی قبر کو کیسے سجاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔